اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قبر 5 عورتوں کا شدت سے انتظار کرتی ہے۔ کیا آپ ان 5 عورتوں میں شامل ہیں؟ پہلی عورت یہ ہے۔ ذرا سوچئے، قبر وہ جگہ ہے جہاں ہر انسان کو اترنا ہے، جہاں اندھیرا ہے، تنہائی ہے اور وحشت ہے۔ ایک ایسی جگہ جس کا نام سنتے ہی جسم میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہی قبر کچھ عورتوں کے لیے جنت کا دروازہ بن جاتی ہے؟ جی ہاں، 5 عورتیں ایسی ہیں جن کے لیے قبر دن رات انتظار کرتی رہتی ہے۔ جب صبح ہوتی ہے تو قبر شام تک ان کا انتظار کرتی ہے، اور جب شام ہوتی ہے تو صبح تک بے قراری میں رہتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آخر وہ 5 عورتیں کون ہیں؟ سوچئے، عام انسان جب قبر میں اترتا ہے تو وہ تنگ ہو جاتی ہے، پسلیوں میں گھس جاتی ہیں۔ جب ان 5 عورتوں کے لیے قبر اپنی باہیں پھیلا دیتی ہے، ان کے آنے کی خوشی میں قبر ایسے مسکرا اٹھتی ہے جیسے والدین برسوں بعد اپنے بچھڑے بچے کو دیکھ کر خوشی سے نہال ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ خوش نصیب عورتیں کون ہیں؟ کیا یہ صرف عبادت گزار عورتیں ہیں، یا پھر ان کے کچھ اور ایسے اعمال ہیں جن کی وجہ سے قبر ان کے لیے راحت کا بستر اور نور کا باغ بن جاتی ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب ہر عورت کو تلاش کرنا چاہیے، کیونکہ کل جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو ہمارا اصل ٹھکانہ یہی قبر ہے۔ اگر قبر ہم سے ناراض ہو گئی تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اور اگر قبر ہم سے راضی ہو گئی تو سکون ہی سکون ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ وہ 5 عورتیں کون ہیں جن کے لیے قبر دن رات شدت سے انتظار کرتی ہیں۔ کیا آپ بھی ان عورتوں میں شامل ہیں؟ محترم ناظرین، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ مٹی کی یہ خاموش قبر جو باہر سے بے جان لگتی ہے، اندر سے کتنی زندہ ہے؟ کیا آپ نے غور کیا ہے کہ قبر بھی انتظار کرتی ہے؟ ایک قبر جو برسوں سے ایک عورت کا شدت سے انتظار کر رہی تھی، صبح یا شام، دن ہو یا رات، موسم کی بارشیں گزریں یا ہواؤں کے جھونکے چلیں، یہ قبر ہر لمحہ بے قراری کے عالم میں اس عورت کے لیے اپنی باہیں پھیلا کر بیٹھی رہی۔ دن ہفتوں میں بدلے، ہفتے مہینوں میں، مہینے سالوں میں، مٹی کے ذرے ذرے نے وقت کا بدلنا دیکھا، مگر قبر کا انتظار ختم نہ ہوا۔ وہ قبر جانتی تھی کہ جس عورت کو اللہ نے اس کے لیے چنا ہے وہ کوئی عام عورت نہیں۔ وہ عورت دنیا میں زندہ ہے، سانسیں لے رہی ہے، اپنے فرائض ادا کر رہی ہے، لیکن قبر کی بے تابی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ ہر صبح قبر کی مٹی کہتی ہے شاید آج وہ عورت آ جائے۔ ہر شام قبر اپنی وسعت کو اور بڑھا دیتی ہے، شاید آج کی رات وہ میرے اندر سکون پائے۔ لیکن وہ عورت نہ آئی۔ ایک دن قبر سے یہ صبر برداشت نہ ہوا، اس نے اللہ رب العالمین سے فریاد کی، اے میرے خالق، دن مہینوں میں بدل گئے، مہینے سالوں میں، سال صدیوں میں، مگر وہ عورت ابھی تک میرے پاس کیوں نہیں آئی؟ میں تو ہر لمحہ اس کا انتظار کر رہی ہوں۔ میرے وجود میں وحشت ہے، اندھیرا ہے، کیڑے ہیں، لیکن آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ جب وہ آئے تو میں اس کے لیے سکون بن جاؤں، اپنی باہیں کھول دوں، اپنے اندھیرے کو روشنی میں بدل دوں۔ لیکن یا اللہ، وہ عورت ابھی تک دنیا میں کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قبر کو جواب دیا، ایسا جواب دیا جس نے اس کی بے تابی کو وقتی سکون بخشا۔ اے قبر، میں جانتا ہوں کہ تم مٹی کا گھر ہے، وحشت کا گھر ہے، اندھیرے کا گھر ہے، لیکن تو بے صبر نہ ہو۔ یاد رکھ، وہ عورت ابھی تیرے پاس اس لیے نہیں آئی کہ میں نے اس پر کچھ ذمہ داریاں ڈال رکھی ہیں۔ وہ ماں ہے، وہ بیٹی ہے، وہ بہن ہے، وہ امت کی ایک امانت ہے۔ وہ ابھی دنیا میں میری دی ہوئی ذمہ داریاں ادا کر رہی ہے۔
اس نے کچھ حقوق ادا کرنے ہیں، کچھ فرائض پورے کرنے ہیں، اس کی زندگی کا رزق ابھی باقی ہے، اس کی سانسوں کی ڈور ابھی پوری نہیں ہوئی۔ اے قبر تو جانتی ہے کہ میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جب وہ عورت تیرے اندر آئے گی تو اس کے لیے وسعت اختیار کرے گی، اسے سکون دے گی اور اپنے اندھیروں کو اس کے لیے روشنی میں بدل دے گی، لیکن ابھی نہیں، ابھی وقت باقی ہے۔ قبر یہ سن کر خاموش ہو گئی، مگر اس کی بےتابی مزید بڑھ گئی۔ اب وہ ہر روز پہلے سے زیادہ شدت سے اس عورت کے انتظار میں تھی۔ دن رات کے ہر لمحے میں قبر کے ذرات، قبر کے کیڑے، قبر کا اندھیرا سب ایک ہی بات کہہ رہے تھے، کب آئے گی وہ عورت؟ کب ہمارے اندر اترے گی وہ روح جس کا استقبال ہمیں فرمان ملا ہے؟ پھر وہ وقت بھی آیا جب اس عورت کی تقدیر کی لکیر پوری ہو گئی، اس کے رزق کے دانے ختم ہو گئے، اس کی سانسوں کا سلسلہ رک گیا۔ دنیا کی آنکھیں اس کے بند ہوتے وجود کو دیکھ رہی تھی، مگر قبر کی آنکھیں، قبر کی گہرائیاں، قبر کی وحشتیں اس لمحے کا شدت سے انتظار کر رہی تھی۔ جب اس عورت کی روح قبض کی گئی تو زمین و آسمان نے ایک عجیب سکون محسوس کیا۔ اس کے جنازے کو کندھوں پر اٹھایا گیا، لوگ رو رہے تھے، دنیا والے غمزدہ تھے، مگر قبر خوشی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی آخرکار وہ لمحہ آ گیا جس کا میں برسوں سے انتظار کر رہی تھی، آخرکار وہ روح میرے پاس آنے والی ہے جس کے لیے میں نے اپنے اندھیروں کو روشنی میں بدلنا ہے۔ جب اس عورت کو قبر میں اتارا گیا تو قبر نے اپنی باہیں اتنی وسیع کر لی کہ گویا زمین اپنی وسعتوں کے ساتھ اس عورت کو گلے لگا رہی ہے۔ قبر نے اس کا ایسا استقبال کیا جیسے ماں اپنی بچھڑی ہوئی اولاد کو گلے لگا کر کرتی ہے۔ قبر نے کہا آؤ، آج کے بعد تمہیں کسی خوف کی ضرورت نہیں، آج کے بعد تمہارے لیے اندھیرا نہیں بلکہ روشنی ہے، آج کے بعد وحشت نہیں بلکہ سکون ہے، آج کے بعد تنگی نہیں بلکہ کشادگی ہے۔ یہ وہ عورت تھی جس کے لیے قبر نے برسوں تک شدت سے انتظار کیا۔ قبر کا ہر ذرہ، ہر دیوار، ہر اندھیرا صرف اس کے آنے کی دعائیں مانگ رہا تھا، اور جب وہ لمحہ آیا تو قبر جنت کا باغ بن گئی۔ محترم ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں 5 عورتیں کی جن کا قبر شدت سے انتظار کرتی ہے۔ میں پہلی عورت جو اپنی موت کو زندگی بھر یاد رکھتی ہے۔ دنیا کی چمک دمک، رونقیں، خوشیاں اور دکھ سب انسان کو اپنے حصار میں جکڑ لیتے ہیں، لیکن ایک ایسی عورت بھی ہے جو ان سب پردوں کو چیر کر ہمیشہ ایک ہی حقیقت کو اپنے دل کے آئینے میں نقش رکھتی ہے، اور وہ حقیقت ہے موت۔ یہ عورت جب صبح اٹھتی ہے تو سوچتی ہے شاید یہ اس کی زندگی کا آخری دن ہے، اور جب رات کو آنکھ بند کرتی ہے تو یہ یقین رکھتی ہے کہ شاید یہ اس کی آخری نیند ہے۔ یہی وہ عورت ہے جس کے لیے قبر بے چینی سے انتظار کرتی، کیونکہ اس نے دنیا میں رہتے ہوئے قبر کو اپنا ساتھی بنا لیا۔ یہ عورت عام عورتوں کی طرح نہیں ہوتی۔ لوگ دنیا کے خواب دیکھتے ہیں، نئے گھروں، زیورات، کپڑوں اور شہرت کی خواہش کرتے ہیں، لیکن یہ عورت قبر کے خواب دیکھتی ہے۔ وہ سوچتی ہے میری قبر کی تاریکی میں کون سا عمل ہے میرے لیے چراغ بنے گا۔ وہ پوچھتی ہے میری قبر کے اندھیروں میں میرا سہارا کیا ہوگا، دنیا والے کیا سمجھتے ہیں۔ یہ عورت شاید غمگین ہے، شاید یہ عورت دنیا سے کٹ گئی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ عورت سب سے زیادہ زندہ دل ہوتی ہے، کیونکہ یہ ہر لمحہ اس وقت کی تیاری میں جیتی ہے جب موت کا فرشتہ اس کے دروازے پر دستک دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ یہ عورت اس حدیث کو اپنی زندگی کا مرکز بنا لیتی ہے۔ جہاں دوسرے لوگ خوشیوں میں موت کو بھول جاتے ہیں، یہ عورت موت کو یاد کر کے اپنی خوشی کو عبادت میں بدل دیتی ہے۔ اس کی دعائیں بھی مختلف ہوتی ہیں۔
کوئی دنیا مانگتا ہے، کوئی آسائش، لیکن یہ عورت اپنے رب سے کہتی ہے یا اللہ جب میرا وقت آئے تو میرا خاتمہ ایمان پر ہو، قبر کو میرے لیے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، مجھے قبر کے عذاب سے بچا لے۔ یہ عورت اپنے بستر پر بیٹھے بیٹھے بھی قبر کی تیاری کرتی ہے، تسبیح کے دانوں میں گنتی نہیں بلکہ اپنے سانسوں کو قیمتی بناتی ہے۔ ہر سانس اس کے لیے موت کی یادگار ہوتا ہے۔ قبر اس کی عورت کا اس شدت سے انتظار کیوں کرتی ہے؟ اسی لیے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اس عورت نے قبر کی وحشت کو اپنی تنہائی کا ساتھی بنایا۔ جب یہ تنہا بیٹھی، اس نے تصور کیا کہ میں اپنی قبر میں ہوں۔ جب یہ خوشی منائی تو سوچا کہ یہ خوشی بھی ختم ہو جائے گی اور قبر ہی میرا اصل ٹھکانہ ہے۔ جب یہ کسی غم میں ڈوبی تو کہا یہ غم بھی عارضی ہے، میرا اصل ٹھکانہ تو میری قبر ہے۔ تو یہ وہ عورت ہے، میرا اصل غم قبر کی تیاری نہ ہونا ہے۔ اولیاء فرماتے ہیں جو موت کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے اس کے گناہ چھوٹے ہو جاتے ہیں، اور جو موت کو بھلا دیتا ہے اس کے دل پر غفلت کے تالے لگ جاتے ہیں۔ یہ عورت ان باتوں کو سمجھتی ہے اور دنیا کی ہر آزمائش میں اپنے لیے قبر کو آسان بنانے کی کوشش کرتی ہے۔ ایک سبق آموز واقعہ یہاں بیان کرنا مناسب ہوگا۔ ایک نیک عورت ہر رات اپنے بچوں کو سلانے کے بعد قبرستان کے قریب جا کر دیر تک بیٹھتی۔ لوگوں نے کہا بی بی تمہیں قبرستان سے ڈر نہیں لگتا؟ اس نے جواب دیا دنیا کے لوگ سب جھوٹے ہیں، دھوکہ دینے والے ہیں، مگر یہ قبریں مجھے یاد دلاتی ہیں کہ ایک دن مجھے بھی یہیں آنا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ قبر میرا انتظار کرے تو خوشی سے کرے، نہ کہ غصے سے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایسی عورت دنیا سے جاتی ہے تو قبر اس کا استقبال ویسے ہی کرتی ہے جیسے ماں اپنے بچھڑے ہوئے بچے کو باہوں میں بھر لیتی ہے۔ قبر اس عورت کے لیے نرم ہو جاتی ہے، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں۔ سوچئے کتنی عظیم ہے وہ عورت جو اپنے زیورات کو نہیں بلکہ اپنے کفن کو یاد رکھتی ہے، جو اپنی دنیا کو نہیں بلکہ اپنی قبر کو سنوارتی ہے، جو دوسروں کو ہنسی اور خوشی دیتی ہے مگر خود اپنے دل میں موت کی تیاری کرتی ہے۔ یہی وہ عورت ہے جس کے لیے قبر ہمیشہ بے قراری سے انتظار کرتی۔ 5 عورتیں جن کا شدت سے انتظار کرتی ہیں، ان میں سے دوسری عورت جو اپنی ہنسی کو صدقہ بنا لیتی۔ دنیا میں ہر چہرہ مسکراتا ہے لیکن ہر مسکراہٹ یکساں نہیں ہوتی۔ کچھ ہنسیاں زہر کی طرح ہوتی ہیں، کچھ غرور کی نشانی، کچھ بے وقوفی کا اظہار، لیکن ایک عورت ایسی بھی ہے جس کی ہنسی اللہ کے نزدیک صدقہ بن جاتے ہیں۔ یہی وہ عورت ہے جس کا قبر شدت سے انتظار کرتی ہے، کیونکہ اس نے دنیا میں اپنی ہنسی کو ایسا بنا لیا تھا کہ وہ غم زدہ دلوں کی دوا، زخمی روحوں کا مرہم اور مایوس چہروں کے لیے امید کی کرن بن گئی تھی۔ یہ عورت جانتی تھی کہ صدقہ صرف مال دینے کا نام نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری مسکراہٹ بھی صدقہ ہے، لیکن یہ عورت اس حدیث کو ایسے سمجھتی تھی جیسے صرف اس کے لیے نازل ہوئی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ اس کی ایک مسکراہٹ کسی کے دل کو بدل سکتی، کسی کے ٹوٹے دل کو جوڑ سکتی ہے، کسی کے غم کو کم کر سکتی ہے۔ اسی لیے اس کی ہنسی عام نہیں ہنسی نہیں رہتی بلکہ عبادت کا روپ دھار لیتی۔ سوچئے ایک عورت جو اپنے دکھوں کو اپنے دل میں چھپا لیتی ہے مگر دوسروں کے سامنے ایسے مسکراتی ہے جیسے اسے کوئی غم چھو کر بھی نہ گزرا ہو۔ وہ جانتی ہے کہ اس کی اپنی آنکھیں بھری ہوئی ہیں لیکن اس کی ہنسی دوسروں کی آنکھوں کے آنسو خشک کر دیتی۔ یہی وہ قربانی ہے جو اسے دوسری عورتوں سے منفرد کر دی۔ یہ عورت اکثر اپنے بچوں کے سامنے ہنستی ہے تاکہ ان کے دل میں سکون اترے۔ وہ اپنے شوہر کے سامنے ہنستی ہے تاکہ گھر میں خوشی کا ماحول قائم رہے۔ وہ اپنے والدین اور بہن بھائیوں کے سامنے ہنستی ہے تاکہ ان کے دکھ ہلکے ہو جائیں، اور جب تنہا ہوتی ہیں تو اپنی سجدہ گاہ پر آنسو بہاتی ہیں۔ یہی تضاد اس عورت کو عظیم بنا دیتا۔ قبر اس عورت کا اس شدت سے انتظار کرتی ہے کہ اس کے لیے دنیا میں اس نے اپنی ہنسی کو دنیاوی مذاق یا غفلت کے لیے استعمال نہیں کیا بلکہ ہر مسکراہٹ کو اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیا۔ قبر جانتی ہے کہ اس کے اندھیروں میں یہی ہنسی روشنی بنے گی۔ ایک بار ایک نیک عورت نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کو سکھایا ہے کہ ہنسنا بھی عبادت ہے، بشرطے یہ ہنسی کسی کو خوش کرنے کے لیے ہو، نہ کہ کسی کو حقیر بتانے کے لیے۔
یہی تعلیم اس عورت کی پہچان ہے، اس کی مسکراہٹ کے پیچھے نیت اتنی پاکیزہ ہوتی ہے کہ اللہ کے فرشتے بھی اس کو رحمت کی دعا دیتے ہیں۔ تاریخ میں کئی ایسی خواتین کا ذکر ملتا ہے جو اپنے صبر کے باوجود دوسروں کے لیے خوشی کا ذریعہ بنی رہی۔ ایک نیک عورت اپنے شوہر کے انتقال کے بعد ہر روز اپنے یتیم بچوں کے سامنے مسکراتی تھی۔ کسی نے پوچھا بی بی اتنے غم کے باوجود آپ مسکرا لیتی ہے، کیسے مسکرا لیتی؟ اس نے کہا کہ اگر میں نہ ہنسوں تو میرے بچوں کے دل مرجھا جائیں گے، میں اپنے غم کو دل میں رکھتی ہوں تاکہ ان کے لیے زندگی آسان ہو جائے۔ یہی مسکراہٹ اس کے لیے صدقہ بن گئی اور یہی مسکراہٹ قبر کی روشنی بن گئی۔ یہ عورت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہنسی کبھی بھی معمولی چیز نہیں، اگر نیت درست ہو تو یہی ہنسی صدقہ، یہی ہنسی عبادت، یہی ہنسی قبر کی تنہائی کو سکون دینے والی ہے۔ سوچئے کتنی عظیم ہے وہ عورت جو اپنی مسکراہٹ کو دوسروں کے لیے صدقہ بنا دیتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ ایک لمحے کی خوشی بھی کسی کے دل میں امید جگا سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ عورت فوت ہو جاتی ہے تو قبر اس کے لیے اپنے دروازے کھول دیتے اور فرشتے اسے کہتے ہیں کہ آؤ، یہ وہ عورت ہے جس کی ہنسی نے دنیا کو روشنی دی، اب قبر اسے اپنی روشنی سے نوازے گی۔ 5 عورتیں جن کا قبر شدت سے انتظار کرتی ہے میں سے تیسری عورت جو اپنی خاموشی کو زبان سے زیادہ اثر دے دیتی ہے۔ دنیا میں زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ طاقت الفاظ میں، زبان کی تیزی میں ہے، دلیلوں اور جملوں میں، مگر حقیقت یہ ہے کہ بعض اوقات خاموشی وہ اثر ڈالتی ہے جو ہزاروں الفاظ نہیں ڈال پاتے۔ یہی وہ وصف ہے کہ ایک ایسی عورت میں پایا جاتا ہے جس کی قبر شدت سے منتظر رہتی ہے۔ وہ عورت اپنی خاموشی کو زبان سے زیادہ طاقتور بناتی۔ یہ عورت عام عورتوں کی طرح ہر بات پر رد عمل نہیں دیتی، ہر الزام کا جواب نہیں دیتی، ہر طعنہ واپس نہیں پھینکتی، بلکہ وہ صبر اور سکون کے ساتھ اپنے رب کی رضا کے لیے خاموش رہتی ہے۔ لیکن اس کی یہ خاموشی کمزوری نہیں بلکہ اس کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اس کی خاموشی دنیا کی چھپی فریاد، اس کی آنکھوں کے آنسو سب آسمان تک جا پہنچتے اور اللہ کے ہاں قبول ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قبر بھی اس کے عورت کے لے آنے کے لیے بے چین رہتی ہے، کیونکہ وہ دنیا میں بھی قبر کی تنہائی کی مشق کر رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ یا تو بھلائی کی بات کرے یا خاموش رہے۔ یہ عورت اس حدیث کو اپنی زندگی کا اصول بنا لیتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ ہر لفظ ایک امانت ہے اور اگر وہ خیر کا سبب نہ بنے تو بہتر ہے کہ اسے اپنی زبان پر نہ لایا جائے۔ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ یہ عورت کمزور ہے کیونکہ یہ بولتی نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کی خاموشی ہی اس کا احتجاج ہے، اس کی دعا ہے، اس کا ہتھیار ہے۔ جب کوئی اسے ستاتا ہے تو یہ زبان سے بد دعا نہیں دیتی بلکہ خاموش ہو کر رب کے سپرد کر دیتی ہے، اور جب یہ رب کے سپرد کرتی ہے تو اللہ اس کے لیے انصاف کرتا ہے۔ یہ عورت اکثر تنہائی میں اپنے سجدوں میں ڈھیر ہو جاتی ہے، وہاں کوئی لفظ نہیں نکلتا، صرف آنکھوں کے آنسو بہتے ہیں اور یہ آنسو اس کی زبان سے زیادہ اثر رکھتے ہیں۔ فرشتے اس کی خاموشی کو دعا کو لے کر آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں اور اس کے رب سے کہتے ہیں یہ عورت وہ ہے جو کسی کو دکھ نہیں دیتی بلکہ اپنے دکھ تجھ پر ڈال دیتی ہے۔ قبر اس عورت کا انتظار اس لیے کرتی ہے کہ وہ دنیا میں بھی خاموش رہ کر قبر کی زبان سمجھتی ہے۔ قبر کی زبان الفاظ نہیں بلکہ خاموشی ہے۔ قبر کا سکوت، قبر کی خاموشی اسی عورت کے دل سے ہم آہنگ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے جب یہ عورت قبر میں اترتی ہے تو قبر اس کا ایسی استقبال کرتی ہے جیسے کہ پرانے دوست کا ہو۔ ایک عقائد ملتی ہے کہ ایک عورت کو اس کے رشتہ دار بہت ستاتے تھے۔ وہ ہر وقت اس پر تانے کستے، اس کی عزت کو داغدار کرنے کی کوشش کرتے، مگر اس نے کبھی پلٹ کر برا لفظ نہ کہا۔ وہ بس اپنے سجدوں میں رب کے حضور روتی رہی۔ کچھ عرصے بعد وہ عورت دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس کے بعد کئی لوگوں نے خواب میں دیکھا کہ اس کی قبر نور سے بھری ہوئی ہے۔ لوگوں نے پوچھا ہے عورت یہ مقام کیسے ملا؟ اس نے کہا میں نے دنیا میں اپنی زبان کو خاموش رکھا مگر دل کو اللہ کے ساتھ لگا لیا۔ یہ عورت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں، ہر تکلیف کا شور مچانا لازم نہیں۔ بعض اوقات خاموشی ایسی دعا بن جاتی ہے جسے اللہ راضی نہیں کرتا۔
यही खामोशी कब्र को उस औरत के लिए जन्नत का बाग बना देती है। सोचिए कितनी अजीम है वो औरत जो अपनी खामोशी को ताकत बनाती है, जो लोगों के तानों के जवाब में मुस्करा देती है, जो दुख को दिल में रख कर ज़ुबान पर सब्र ले आती है। यही वो औरत है जिसका कब्र शिद्दत से इंतज़ार करती है, क्योंकि कब्र जानती है कि इसकी खामोशी ही रोशनी बनेगी। 5 औरतें जिनका कब्र शिद्दत से इंतज़ार कर, चौथी औरत जो खुद को तोड़कर भी दूसरों को जोड़ती है। भाई ये चौथी औरत की तरफ बढ़ते हैं जिसका कब्र शिद्दत से इंतज़ार करती है। ये वो औरत है जो खुद को तोड़कर भी दूसरों को जोड़ती है। इसके वजूद में एक ख़ास किस्म की अज़मत और क़ुरबानी की खुशबू होती है, ऐसी क़ुरबानी जिसमें वो अपनी ख्वाहिश, अपनी ज़िद, अपना हक़, अपनी अना को क़ुरबान कर देती ताकि दूसरों के दरमियान मोहब्बत और इत्तेहाद कायम रहे। इस औरत के पास ये सिफ़त एक ख़जाने की तरह मौजूद होती है। जब वो देखती है कि दो दिलों के दरमियान दरार आ गई है, दो रिश्तों के दरमियान दीवार खड़ी हो गई है, या ख़ानदान के अंदर एक दूसरे के ख़िलाफ़ कदूरतें फैल रही हैं, तो वह अपनी राहत और सुकून को पीछे डालकर सुलह की तरफ बढ़ती है। ये औरत जानती है कि दिलों को जोड़ना कितना मुश्किल है। एक टूटा हुआ गिलास जुड़ सकता है मगर उस पर दरार हमेशा रह जाती है, लेकिन एक टूटे दिल को जोड़ने के बाद फिर से मोहब्बत और कुर्बत से भरा देना ये आम इंसान का काम नहीं। ये औरत अपने लहजे की नरमी, अपनी बातों की हिकमत, अपने अखलाक की शरीनी से रिश्तों को ऐसा जोड़ती है जैसे कोई माहिर दर्जी पुराने कपड़े को भी खूबसूरती से सी कर नया बना देता। कब्र इस औरत का इंतज़ार क्यों करती है? इसलिए कब्र जानती है कि जिस औरत ने दुनिया में दूसरों के लिए अपने आप को कुर्बान किया, अपने गमों को छुपाकर दूसरों के ज़ख्मों पर मरहम रखा, अपनी थकन और दुख को पीछे छोड़कर दूसरों को खुशी और सुकून दिया, ऐसी औरत अंधेरी कब्र में दाखिल होगी तो कब्र उसके लिए भी अपनी सख्ती को छोड़ देगी। वो कब्र जो आम इंसानों के लिए तंग और तरीक हो जाती है, इस औरत के लिए रोशनी और सुकून से भर दी जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुलह रहमी करने वाला वो नहीं जो सिर्फ उसके साथ ताल्लुक़ रखे, बल्कि सुलह रहमी करने वाला वो है जो ताल्लुक़ तोड़े जाने के बाद भी उसे जोड़े। बुखारी और मुस्लिम। ये औरत बिल्कुल यही अमल करती है, अगर इसके साथ बुरा करे तब भी वो माफ़ कर देती है, और कोई कता ताल्लुक़ करे तब भी वो रिश्ता जोड़ने की कोशिश करती है, और कोई उससे रिसवा करे तब भी वो बदला लेने की बजाय खैर ख्वाही का हाथ बढ़ाती है। उलमा फरमाते हैं क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा अजर इन्हीं लोगों को मिलेगा जो दुनिया में दूसरों के रिश्ते जोड़ने वाले थे, क्योंकि अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे महबूब अमल दिलों को जोड़ना और सबसे नापसंदीदा अमल दिलों को तोड़ना है। इस औरत का यही वसफ़ है कि वो अपनी बेटियों को भी यही सिखाती है कि ज़ुबान को नरम रखो, रिश्तेदारों को साथ लेकर चलो, दूसरों के लिए कुर्बानी दो, क्योंकि यही दीन की असर रूह है। इस औरत का एक कमाल ये भी है कि वो ख़ुद को टूटने देती है मगर रिश्तों को टूटने नहीं देती। वो अपनी ज़ात की कुर्बानी दे देती है मगर दूसरों के दिल सलामत रखती है। जब वो कब्र में दाखिल होती है तो कब्र कहती है कि आओ तुम दुनिया में मेरे रब के बंदों के लिए रहमत का दरिया बनी थी, आज मैं तुम्हारे लिए रहमत का गवारा बन जाती। ऐसी औरत के लिए कब्र में नूर ही नूर है। फरिश्ते इस्तक़बाल करते हैं, कब्र की शक्तियाँ उसके सामने मोम बन जाती हैं, इसका अमल ही इसके लिए ढाल बन जाता है। ये है वो औरत जिसका कब्र शिद्दत से इंतज़ार करता, जो ख़ुद को तोड़कर भी दूसरों को जोड़ती है। 5 औरतें जिनका शिद्दत से इंतज़ार करती हैं खबर, उनमें से 5वीं और जो मरने से पहले ही अपनी कब्र को आबाद कर लेती। दुनिया की औरतें घरों को सजाने, ज़ेबो ज़ीनत बनाने और आराइश व आसाइश में मसरूफ़ होती हैं, लेकिन ये औरत एक अलग जहान की तरफ मतवज्जे रहती है। इसके नज़दीक असल घर वो है जहाँ हमेशा रहना है, यानी कब्र। वो दुनिया की आसाइशों में इतनी खो नहीं जाती कि आखिरत को भूल जाए, बल्कि अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा ये सोच कर गुजारती है कि मेरा असली आराम गाह वो अंधेरा खड़ा है जहाँ कोई मेरा साथ देने वाला नहीं होगा, सिर्फ मेरे अमाल होंगे। ये औरत अपनी कब्र को कैसे आबाद करती है? सबसे पहले अपने अमाल के ज़रिए वो 5 वक्त की नमाज को माज एक फ़रीज़ा समझकर अदा नहीं करती, बल्कि उसे अपनी रूह की ग़ज़ा मानती है। कुरान की तिलावत उसके दिल की ठंडक और ज़िक्र इलाही उसकी ज़िंदगी की रौनक। वो ये जानती है कि कब्र में सबसे पहले सवाल नमाज का होगा, इसीलिए वो अपनी नमाज को खुशी और सुकून के साथ संवारती है। इसी तरह वो लोगों के साथ उसने अखलाक से पेश आती है,
کیونکہ اسے معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ وزن قیامت کے دن اچھے اخلاق کا ہوگا۔ ترمذی، یہی اچھے اخلاق اس کی قبر میں نور بن کر ظاہر ہوں گے۔ یہ عورت صدقہ خیرات کو کبھی معمولی نہیں سمجھتی، چاہے ایک روٹی ہو چاہے ایک گھونٹ پانی، وہ اسے اللہ کے نام پر دینے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتی۔ اس کے دل میں یہ یقین ہوتا ہے کہ صدقہ قبر کی اندھیروں کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ وہ اپنی استطاعت کے مطابق ہر دن کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں دیتی، اسی سے اپنی قبر کو آباد کرتی رہتی۔ پانچویں عورت کی ایک اور صفت یہ ہے کہ وہ گناہوں سے بچنے میں خاص احتیاط کرتی اور وہ زبان کو قابو میں رکھتی ہے، غیبت اور جھوٹ سے دور رہتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ زبان یہ معمولی سی خطائیں قبر کو تنگ کر دیتی ہیں۔ اس کے برعکس وہ صبر اور شکر کا دامن تھامے رکھتی ہے، مشکلات آئیں تو وہ شکوہ نہیں کرتی بلکہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہوتی۔ ایسے صابرین کے بارے میں قرآن میں وعدہ ہے، یقیناً صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 10۔ یہی صبر اس عورت کے لیے قبر میں سکون اور راحت کا سبب بن جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ قبر انسان کی عمل کی تصویر ہے، نیک اعمال قبر کو باغ بنا دیتے، برے اعمال قبر کو جہنم کا گڑھا۔ یہ عورت دنیا ہی میں اپنی قبر کو عبادت، صدقہ، ذکر اور نیک سلوک کے ذریعے ایسا سنوار لیتی ہے کہ جب وہ وفات پا جاتی ہے تو قبر کہتی ہے، آ جاؤ، تم تو مجھے پہلے ہی آباد کر چکی ہو، آج میں تمہارے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتا ہوں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، عاقل وہ ہے جو دنیا میں اپنی قبر کی تیاری کرے، کیونکہ جو یہاں تیاری کر لیتا ہے وہاں کے سفر میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ عورت اسی نصیحت کو اپنے دل پر بٹھا لیتی ہے، وہ زندگی کے ہر لمحے آخرت کے سرمایہ میں بدل دیتی ہے۔ جب وہ روتی ہے تو اپنے گناہوں پر روتی ہے، جب وہ ہنستی ہے تو اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہوئے ہنستی ہے، اور جب وہ سوتی ہے تو ذکر کرتے ہوئے سو جاتی ہے۔ قبر اس عورت کا شدت سے انتظار کرتی ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ یہ وہ روح ہے جو دنیا میں بھی قبر کو آباد کر دیتے ہیں۔ جب وہ قبر میں اترتی ہے تو فرشتے رحمت کے پروں سے اس کا استقبال کر قبر اس کے لیے باغ کی طرح کھل جاتی ہے، اور وہی اعمال جنہیں وہ دنیا میں اپنا سرمایہ سمجھتی تھی اس کے لیے نور اور سکون کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ یہ ہے وہ پانچویں عورت جو مرنے سے پہلے ہی اپنی قبر کو آباد کر لیتے ہیں۔ رب العالمین ہمیں اپنی قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، آمین والسلام۔